خواتین نے مسلم اوقاف کے اس ترمیمی بل کو لے کر بیداری کے لیے کہ وقت کسے کہتے ہیں اور وقت کا شرعی حکم کیا ہے، اور آج ملک کے چلانے والے کو ذمہ دار وقت ترمیمی بل لا کر کیا چاہتے ہیں، اس سے متعلق بیداری کے لیے اس طرح کے جلسے بظاہر یہ بہت بڑا اجلاس ہے، لیکن آئندہ ہونے والے 21 تاریخ کے قدوس صاحب عیدگاہ کا جو سب سے بڑا اجلاس ہونے والا ہے، اسی کے لیے ضمنی اجلاس شہر کے کونے کونوں میں کیا جا رہا ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری ہر ماں اور بہن کے اندر مسلم اوقاف کو لے کر بیداری پیدا ہو، اور جس طرح ماضی میں انہوں نے اپنے دین متین کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا، اس طرح سے آئندہ بھی اور اب بھی جب بھی ضرورت پڑے گی اپنا کردار ادا کریں گی۔ میری ماں بہنیں، آپ جانتی ہیں وقف کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو بندہ اور بندی اللہ کے لیے نیت کر کے وقف کر دیتی ہیں تو پھر سے یہ مال اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اب بندے اور بندی کا کوئی حق نہیں رہتا، جیسے ہی چاہے وہ کتنا بھی مال ہو اور کتنی بھی زمین ہو اور کیسا بھی ادارہ ہو، جیسے ہی وقف کی نیت کر لی جائے تو وہ اللہ کی ملکیت میں چلے جاتی ہے اور بندے اور بندی کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اس ملک میں مغل بادشاہوں سے لے کر اب تک انفرادی اجتماعی طور پر بادشاہوں نے، رعایا نے اپنے مذہبی اور عبادت گاہوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے اور درگاہوں کے لیے، مساجد کے لیے، قبرستانوں کے لیے اور دیگر رفاہی ملی کاموں کے لیے ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینیں وقف کی ہیں جو اللہ کی ملکیت ہے، اور الحمدللہ ایک حد تک اور وقف کرنے والے وہ واقفین کی نیت کے مطابق یہ اوقاف والی ملکیت کی زمینیں اپنے مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، اور آج تک تقریباً 1000 سال سے زیادہ مغل دور کے بعد کا زمانہ گزر چکا ہے، تو ملک کے اندر آج یہ جو اسلام نظر آ رہا ہے، دین نظر آ رہا ہے، اور ہم اساس اور بنیاد اور شعائر تو بات کی بات ہے، ہم یہ برقع اور یہ جبہ، یہ پاجامہ اور یہ ٹوپی اور یہ مسواک اور یہ اشراق اور یہ عوابین و تہجد و تاش اور نوافل کے ساتھ جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ہماری لاکھوں مسجدیں، ہمارے لاکھوں مدرسے اور ہمارے ہزاروں درگاہیں اور اسی طرح ہمارے قبرستان اور ہماری خانقاہیں جو اس ملک میں نظر آ رہے ہیں، ہم اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے جیسا کہ کل یوم آزادی میں دہرایا گیا کہ ہزاروں نہیں بلکہ 2 لاکھ علماء تقریباً علماء اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازش اور نیت سے آمد پر اس کو بھگانے کے لیے 2 لاکھ علماء نے اپنی شہادت پیش کر اس ملک کو آزاد جو کرایا، وہ اس لیے نہیں کہ ہم آن بان اور ٹھاٹ کے ساتھ غیروں کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے ان کی تہذیب میں ہم ضم ہو جائیں گے۔ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے اس کے دین کی شناخت اور علامت ضروری ہے۔ کسی بھی قوموں کا اور مذہبوں کا امتیاز اس کے اپنے مذہبی اعمال سے ہوتا ہے، لیکن آج یہ مسلمان، مجھے صاف طور پر کہنے دیجئے، یہ حالات خود ہماری خود ساختہ اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکامات والی زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت والی تعلیمات والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ کچھ خاص مواقع کے علاوہ اسلام اور دین متین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ نکاح کے موقع پر، دفنانے کفنانے کے موقع پر اب اسلام سکڑ کر رہ گیا ہے۔ یہی بات ہے کہ دوسروں کو آج ہمارے ساتھ جرأت کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ کہہ کر جانا چاہتا ہوں،
کہ اگر مسلم اوقاف میں ترمیمی بل نہ صحیح، اس سے بھی زیادہ سنگین ترین کوئی مسئلہ آئندہ خدا نہ کرے اس ملک میں آ سکتا ہے، تو کوئی چیز اگر دفاعی طاقت ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ جس دن یہ مسلمان مرد عورتیں ایمان والی زندگی اختیار کریں گی اور اتباع سنت والی اختیار کریں گی، ہم اپنے اسلاف کی یاد بہت زوروں سے چیخ و پکار کے ساتھ جو ہے اپنی تقریروں میں کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے ویسے تھے، لیکن ہمارے اسلاف کا غیروں پر جو روک تھا اور ہمارے اسلاف کا جو غیروں پر غلبہ تھا وہ ان کے عمل کی طاقت تھی، ان کی زندگیاں اسلامی تعلیمات سے بھری ہوئی تھی، اسلامی تعلیمات ہی کا جو ہے روک تھا، تقویٰ کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے ایک زمانہ تھا، آپ نے سن رکھا ہے کہ اکبر بادشاہ مغل بادشاہوں میں سے کچھ بے دینی کا غلبہ اس کی طبیعت میں ہوتا ہے تو وہ ایک نیا دین الہی کے نام پر تمام مذاہب باطلہ کو ملا کر ایک کچوا اور مجموعے کا دین الہی کے نام پر شروع کرتا ہے۔ تو جو خالص کفر تھا، جو خالص ارتداد تھا، اور وہ فتنہ طاقت کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ اور مال کے ساتھ اور جو ہے تخت و تاج کے ساتھ وہ فتنہ اٹھا تھا، اور اس زمانے کے بادشاہ ملک کے مالک ہوتے تھے، آج کی طرح سے نہیں کہ پبلک بٹھاتی ہے اور پبلک اتارتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ مغل بادشاہ تو پورے ملک کے مالک ہوتے تھے۔ جس کسی سے ان کا کوئی کام ہوتا یا کوئی ان کا جی خوش کر دیتا اور کوئی ان کی حکم کی تعمیل کرتا تو تا حد نظر وہ اس زمین کو اس کا مالک بنا دیتے تھے۔ ایسے بادشاہ کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھتا ہے تو اس وقت میں جھوپڑی میں رہنے والے اللہ کے ولی حضرت فاروق احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنے تقوی کی طاقت کی بنیاد پر بادشاہت کا، تخت کا، مال اور تاج ہے کیا کہتے ہیں تخت و تاج کے ساتھ آنے والے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور ملک بھر کے اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین کو اور جو ہے خطوط لکھے، مکتوبات امام ربانی کے نام سے آج بھی 2 جلدوں میں وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، انگریزی میں ہو چکا ہے، مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وہ مکتوبات آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اس قلم میں کون سی طاقت تھی، اس زبان میں کون سی طاقت تھی، اس فکر کے پیچھے کون سی چیز کار فرما تھی۔ میری ماں بہنیں، وہی عمل کی طاقت تھی، وہی تقوی کی طاقت تھی، اور وہی ان کے اسلامی تعلیمات پر زندگی چلنے کی جو ہے طاقت تھی جو پورے ملک میں کام کر گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام تر حالات کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر اس بادشاہت کے ساتھ آنے والے اس ارتدادی فتنے کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے دکھایا روئے زمین کے اندر وہ فتنہ یکسر پورے طور پر کسی بھی طرح سے بلکہ جزیات اور کلیات کے ساتھ وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ہم کو حضرت خواجہ فاروق احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر زمانے میں باطل اپنا سر اٹھاتا رہے گا اور حق و باطل کا معرکہ چلتا رہے گا، ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کے واقعات دہراتے رہیں گے، لیکن اس وقت میں کام آنے والی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرسنل لا بورڈ کے اکابر میں، جمعیت العلماء کے اکابر میں اور ہمارے مقامی سینکڑوں علماء نے آج کا یہ اجلاس اسی لیے بلایا ہے کہ ہم ایک تو عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں سے جائیں، قسمیں کھا کر جائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا پختہ ارادہ لے کر جائیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی کا عزم لے کر ہر ایک اپنی ذات سے دینی زندگی کا آغاز کر دیں تو معاشرے میں ایک طاقت پیدا ہوگی اور ہمارا رعب ان پر طاری ہوگا۔ اور صاف طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میری تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور تمہارا رعب ان پر پڑنے کی بجائے ان کا ڈر اور خوف تمہارے اوپر آ جائے گا،
اور تمہارے گھنٹے گھنٹوں کی دعاؤں سے قبولیت اٹھا لی جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعینہ ہی اس وقت اس طرح کا منظر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات والی زندگی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی زندگی سے بہت دور ہے۔ ہمارا نوجوان غیروں کے طریقے پر، ہمارے بچیاں غیروں کے طریقے پر زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں سے پردہ ختم ہو گیا، ہماری ماں بہنوں سے حیا اور پاک دامنی ختم ہو گئی، ہماری ماں بہنوں سے اسلامی تعلیمات اور صحابیات والی زندگی ختم ہو گئی، اور ہماری ماں بہنوں کے اندر سچائی اور صفات ختم ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے اب برائے نام گنتی کے مسلمان گنتی کے درجے میں رہ گئے، اور ان کا ڈر و خوف آج مسلمان بچوں میں سر اٹھا کر جینے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جلسہ جلوس میں جوش و خروش نظر آئے گا، لیکن ہر نوجوان کو انفرادی سے ہزاروں سینکڑوں نوجوان ہم سے ملتے رہتے ہیں، اور نوجوان اس وقت مایوسی میں جا رہا ہے، اور نوجوان بچیاں اسلامی ماحول سے بیزار ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں اور ہر بستی میں اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ میں کروڑوں مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، آج بھی آئندہ بھی اگر کوئی طاقت ہماری بن سکتی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر بن سکتی ہے۔ سال بھر 52 جمعہ کے اندر یہ علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ خواتین کے دینی تنظیمیں مختلف طریقے سے خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نشستن برخاستن بس جڑے اور چلے گئے اور تبصرہ کر دیا، اس طرح کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ، اصلاح کا معنی اپنی غلطیوں کو صحیح کرنا، اور معاشرہ کا معنی کلچر، چند لوگ آپس میں مل کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا درد ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے مذہب کی تعلیمات اور رہنمائی اور رہبری ہوتی ہے۔ ان چیزوں پر چلنے کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کوئی کلو 2 کلو میں ملنے والی بازار کی دکان کی مایا یا لکوڈ یا چیز نہیں ہے کہ ہم جا کر پیسہ دے کر کے خرید کے لے آئیں۔ اصلاح معاشرہ تو میرے اور آپ کی اصلاح کا نام ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے اصلاح کرنا ہوگا، اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کا حکم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہمارا دین کامل و مکمل ہے، ہمارا دین اکمل ہے، ہمارا دین اسہل ہے، ہمارا دین احسن ہے۔ ہمارے دین نے پیدائش سے لے کر موت تک ہماری رہبری کی ہے۔ کون سا شعبہ ہے، کون سا مرحلہ ہے، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اندر ہو، باہر ہو، ہر موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمان کے بارے میں قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے اگر کامیابی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اے نبی جی کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کریں اور ان کی سنتوں والی زندگی کو اختیار کریں۔ جو تمہارے نبی کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے۔ زمانہ نہیں بدلتا، معاشرہ خراب نہیں ہوتا، معاشرہ مجھے اور آپ
آپ کو کہتے ہیں۔ میں اور آپ خراب ہوتے ہیں تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، میں اور آپ بدلتے ہیں تو زمانہ بدلتا ہے، زمانہ نہیں بدلتا۔ اللہ وہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں جو 1450 سال پہلے تھی۔ ہر زمانے میں اللہ کا اعلان ہے، کامیابی تمہارے لیے میرے حکم کے مطابق زندگی میں ہے، کامیابی تمہارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تابعین، صحابہ صحابیات سے لے کر تابعین سے لے کر تابعیات سے لے کر اور اولیاء سے لے کر ہر زمانے میں اور جو ہے نیک لوگوں کو جنم دینے والے